بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایڈیشنل آئی جی کراچی، جناب ڈی آئی جی ٹریننگ، ڈی آئی جی ٹریفک، ایس ایس پی ملید، پرنسپل ٹریننگ کالج رضاک آباد، یہاں پہ آئے ہوئے سارے مہمان اور آج اس پاسنگ آؤٹ میں پارٹیسپینٹ جو آج پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہے، میڈیا کے دوست، السلام علیکم. مجھے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اپنا 3 مہینے کا کورس پاس آؤٹ کر کے اپنے ڈسٹرکٹ کو جا رہے ہیں. آج یقیناً آپ وہ ڈیمانسٹریشن دیں گے ہمیں جس سے میں آپ سے اور آپ کے جو یہاں پہ ٹریننگ اسٹاف ہے اس سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پولیس فورس کا جوان یا ہمارے پولیس فورس کا وہ آفیسر، اس کا ٹرن آؤٹ ایسا ہونا چاہیے جس طرح فوج اور رینجرز کا ہو. ہمیں گورنمنٹ نے بھرتی کے ریفرنس سے، آپ سارے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک کمپٹیٹیو پروسیس کے ذریعے میرٹ پہ پولیس کو آپ نے جوائن کیا. اسی طرح سے گورنمنٹ ہمیں پیسے دے رہی ہے کہ آپ کی ٹریننگ پراپر طریقے سے ہو. ہمیں گورنمنٹ اس چیز کے مد میں جتنے پیسے دے رہے ہیں وہ اتنے پیسے ہیں الحمدللہ. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوشن کے لیے جتنے ہونے چاہیے اتنے آپ کو مل رہے ہیں. تو اس پہ ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ٹریننگ کا معیار بھی وہ ہو جو ایک ڈسپلن سروس کا ہونا چاہیے. تو میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج آپ کا ٹرن آؤٹ، آپ کا ڈسپلن، آج کا پریڈ آج مثالی ہوگا. ہم نے چیف منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ میس کٹنگ ہوتی ہے، ہمارے جوان اور آفیسرس ٹریننگ کے دوران اپنے جیب سے پیسے دیتے ہیں کھانے کے لیے. آپ ہمیں پیسے دے دیں کہ ان جوانوں کا کھانا سرکاری ہیڈ سے ہو. سمری بنی، سندھ میں سیلابی صورتحال ہوئی، وہاں پہ اس سمری میں یہ لکھا گیا کہ بھئی سیلابی صورتحال ہے، پیسے نہیں ہیں، لہٰذا یہ پیسے اس سال نہیں اگلے سال پولیس کو دیے جائیں. جب یہ سمری چیف منسٹر صاحب کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو، میں نے ان کے پیسے سینکشن کیے ہیں، میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ اسی سال اس چیز کو ملیں گے. مجھے بتایا گیا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن کا جو بجٹ ہے وہ انتہائی کم ہے اور اس بجٹ کو ریوائز ہونا چاہیے. یہ ٹریننگ کالج ہیں، ٹریننگ اسکولس ہیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ٹرینی جاتے ہیں، لیکن جب ہم فنڈ ڈفرینٹ ہیڈس میں دیکھتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا کہ مجھے بجٹ دکھایا گیا، شہزاد پور کا دکھایا گیا، پھر یہی صاحب نے مجھے دکھایا، تو میں خود حیران رہ گیا کہ اتنے تھوڑے پیسوں میں کیسے یہ گزارا ہو رہا ہے. اور مجھے بات سمجھ آئی کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں کیوں کرپشن ہوتی ہے. اسی ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی بجٹ
اتنی ہونی چاہیے جتنی یہاں پہ ضرورت ہے. اور پورا پروپوزل DI صاحب کو میں نے کہا کہ بنائیں, اور میں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ بنائیں گے اور اس کو انشاءاللہ اسی سال اپروو کرائیں گے. تو الحمدللہ انہوں نے بنایا اور اسی سال اس کو اپروو کرایا اور ان کو مل بھی چکا ہے. یہ جو آج آپ نے حلف اٹھایا, یہ حلف صرف الفاظ نہیں ہے. یہ جو آپ نے آج عہد کیا ہے, یہ آپ نے عہد اپنے ضمیر کے ساتھ کیا ہے. یہ عہد آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ اس کو محض ایک الفاظ سمجھ کے اور آگے جا کے جو آپ کو کام, جو قانون, جو آپ کا اخلاق, جو آپ کے ماں باپ کی تربیت, اس طرح آپ جا کے نہیں کرتے اور کوئی اور کام کرتے ہیں, تو یقیناً یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے, اس قوم کے ساتھ دھوکہ کریں گے, اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ اتنے خوبصورت جوان کبھی بھی دھوکہ نہیں کریں گے. ایک انکاؤنٹر میں ہمارا ایک پولیس آفیسر زخمی ہوا. میں اسے پوچھنے آخان ہاسپٹل گیا. اس جوان نے مجھے دیکھا, خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی کام, تیرا علاج تو ہو رہا ہے, کوئی کام میرے لیے. تو میرے ساتھ 4-5 اور لوگ تھے, ڈاکٹر بھی تھے, کچھ پولیس آفیسرز بھی تھے. تو اس نے دونوں طرف دیکھا, اس کے پیٹ میں گولی لگی ہوئی تھی. مجھے کہتا ہے کہ سر میں کہنا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں کچھ کہنا چاہتا کیونکہ لوگ کھڑے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ خیر ہے, کوئی ایسی بات اگر آپ بالکل ایسی چیز ہو جو آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہو تو میری مرضی ہے, میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بتا سکتے ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارے پولیس آفیسرس ہیں, آپ بات بتائیں. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا, لیکن اس نے کہا سر میں بتاؤں. میں نے کہا کہ بتاؤ. اس نے کہا کہ سر مجھے 10 ماہ ہوئے ہیں, تنخواہ نہیں ملی ہے. تو میں نے کہا کہ تجھے تو تنخواہ ملنی چاہیے, لیکن یہ آپ ویسے بھی کہہ سکتے تھے, آپ نے یہ ایسے مطلب مجھے کیوں کہا کہ سر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن سامنے لوگوں کے نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ سر میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے سے پوچھنے آئے اور میں ایسی بات کروں جس میں آپ کو پریشانی ہو اور جس میں لوگ یہ سمجھیں کہ میں اپنے IG کو پریشان کر رہا ہوں. تو مجھے سچی بات ہے کہ رونا آیا کہ یار ایسے جوان بھی ہیں جو اتنا خیال کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی عزت کے لیے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑی سی تکلیف پہ ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم پولیس آفیسر ہیں, ہمیں تکلیف میں بھی کام کرنا ہے, ہمیں ڈیفیکلٹ ٹیرین میں بھی کام کرنا ہے, ہمیں مشکل حالات کا بھی مقابلہ کرنا ہے, ہمیں دہشت گرد سے بھی لڑنا ہے, ہمیں کرمنل سے بھی لڑنا ہے. اور تھوڑی سی تکلیف پہ ہم یہ کیا بچوں کی طرح انڈسپلن, کبھی دیکھا ہے کسی اور فورس میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ تو میری آپ کو گزارش ہے کہ یہ میرا پیغام آپ خود بھی سن لیں اور باقیوں تک بھی پہنچائیں کہ ایک پولیس والا اچھا کام کرتا ہے, ہمارا پورے ڈپارٹمنٹ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں. ایک پولیس والا غلط کام کرتا ہے, ہم سارے لوگوں کا سر جھک جاتا ہے.
تو کوشش یہ کریں کہ اس میں شامل ہو کہ ہمارا سر بلند ہو، آپ باعث فخر بنے، نہ کہ باعث ندامت بنے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اپنے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، آپ اچھا کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اس نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے 10 دنیا 70 آخرت، آپ جتنا یہاں پہ کریں گے آپ کو یہاں 10 ملے گا، 70 آخرت میں ملے گا۔ آپ صرف اپنا ایمان مضبوط کریں۔ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، کوئی ایسا کام کریں گے جو قانون اور اخلاق اجازت نہیں دیتا، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، کہیں گھوم پھر کے ناانصافی ہوگی۔ کسی کے ساتھ انصاف کریں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، یہ گھوم پھر کے بھلائی آپ کی اور آپ کے گھر میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جوان جو آج اپنی تربیت مکمل کر رہے ہیں، یہ ہماری نیک نامی کا باعث بنیں گے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے سے دیکھ کے بندہ کہتا ہے نا کہ اگر اچھے صحبت میں آپ گئے تو اچھے ہو جائیں گے، برے صحبت میں گئے تو برے ہو جائیں گے، تو آپ کو دیکھ کے اور اچھائی پھیلے گی، آپ اچھائی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔